کھجور دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک پیشاب روک کے رکھنے سے پتھری، گھبراہٹ اور بے چینی بھی ہو سکتی ہے۔ پالک کینسر جیسی بیماری سے بچاتی ہے۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ پالک لازمی استعمال کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ اونٹنی کا دودھ پی کر سو جاؤ، آپ کا جسم الرجی سے محفوظ رہے گا۔ اونٹنی کے دودھ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ نابالغ بچوں کو مرغی کا گوشت نہ کھلائیں۔ کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، بدن کی جلد ٹائٹ ہو جائے گی۔ ناریل کے استعمال سے جسم میں موٹاپا آتا ہے۔ آم جگر کی کمزوری کو ختم کرتا ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے بدن کو ہمیشہ جوان اور چست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں انڈا ضرور کھائیں۔ جس کو نظر کی کمزوری ہے وہ آم زیادہ کھایا کریں۔ پھول مکھانے کھانے سے رنگت نکھرتی ہے، کمر کا درد دور ہوتا ہے۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے اور معدے کی بیماریاں نہیں لگتی۔ روزانہ ادرک استعمال کرنے والا بندہ کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ اونٹ کی گردن کے قریب والا گوشت کھانے سے بیماریاں قریب نہیں آتی۔ کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں ورنہ دانت بری طرح سے خراب ہو جائیں گے۔ ہری چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہے تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں کا رس شامل کر دیں۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پیدل سفر کرنا دل کو مضبوط کرتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط رہتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ کیلے کے چھلکے پودوں کے گملوں میں ڈال دینے سے پودا جلدی بڑا ہوتا ہے۔ اگر نیند زیادہ آنے لگے تو نہار منہ نمک والی لسی پی لو۔ امرود کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ روزانہ صبح کو نیم گرم پانی پی لیں، موٹاپا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ ہڈیاں کمزور ہیں تو ہڈیاں طاقتور ہو جائیں گی۔ اونٹنی کا دودھ جسم میں طاقت بڑھا دیتا ہے۔ پھولے ہوئے مسوڑوں پر نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر مساج کرو۔ مسوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں، دانتوں کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ جوان رہنا چاہتے ہو تو ٹھنڈا پانی بالکل چھوڑ دو۔ نیم کے سوکھے ہوئے پتوں کو جلانے سے گھر میں مکھیاں اور مچھر بھاگ جائیں گے۔ کیلے کا شیک روزانہ پئیں۔ عورتوں کو حمل نہ ٹھہرتا ہو وہ کلونجی کے دانے دودھ میں پکا لیں اور 1 چمچ شہد ڈال کر روزانہ استعمال کریں، حمل ٹھہر جائے گا۔ حاملہ خواتین ہفتے میں 1 بار کدو کا حلوہ بنا کر کھا لیں، پیدا ہونے والا بچہ تندرست رہتا ہے۔ اونٹنی کے دودھ میں ساگو دانہ پکا کر کھانے سے عورتوں میں ماہواری کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں چہرے کو چاند جیسا چمکانا چاہتی ہیں وہ لیموں کا رس، کھیرے کا رس اور شہد ملا کر چہرے پر مساج کریں۔ انشاءاللہ چہرہ سفید اور خوبصورت ہو جائے گا۔ جوڑوں کا درد ہر گھر میں پایا جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد میں کدو کا تیل نکال کر اس میں ناریل کا تیل مکس کر لو، لہسن میں بھون کر مالش کریں، جوڑوں کے درد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بکری کا جھوٹا پانی پینے سے گھر میں رزق آتا ہے۔ رات کو چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ صبح چمیلی کے پھولوں کو سونگھ لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوتا جس گھر میں پرندوں کو رزق ملتا رہے۔ اور تجربہ ضرور کریں، گھر میں چونٹیوں، پرندوں اور بلیوں کو روٹی دانہ پانی ڈالیں، آپ کے گھر کا کچن کبھی بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت ملتی ہے اور سر کے درد سے نجات ملتی ہے۔ ہینڈ فری لگا کر گانے وغیرہ سننا یا لمبی باتیں کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے طاقت میں کمی آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو حق سے منہ موڑتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہوتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔
خالی پیٹ پستہ کھاؤ، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ دودھ نیم گرم کر کے پینے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ پانی میں ہلدی ڈال کر پیو، پیٹ صاف رہے گا۔ جن لوگوں میں سستی کاہلی ہو، جنہیں ڈھیلے پن کا مسئلہ ہو، وہ رات کو ناف میں تیل لگا کر سو جائیں۔ گوبھی کھانے والے کی جلد نہیں لٹکے گی۔ بیگن کھانے والے انسان کا دل ہمیشہ طاقتور رہتا ہے۔ توری کھانے سے بخار کا جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ نہانے سے قبل سبز چائے پی لیں، بدن کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ زیادہ میٹھا کھانے والا جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کمر درد کا شکار رہنے والے لوگ تخت پر یا فرش پر سونے کی روٹین بنا لیں۔ قبض جن کی جان نہیں چھوڑ رہی، وہ لوگ گوشت کا استعمال ترک کر دیں۔ کھیرا پیشاب کی جلن میں کمی کرتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کی جلن میں درد کو کم کرتا ہے۔ چہرے پر پھٹکڑی ملنے سے چہرے کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ گنے کا رس پینے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ پستہ کھانے والا انسان چاہے بوڑھا بھی ہو جائے، وہ فٹ ہی رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے والا بندہ جلدی جوان نظر آتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ پاؤں کو سفید کرنا ہے تو آلو والے پانی سے پاؤں دھو لیں۔ اپنے بالوں کو توانا اور سیدھا کرنے کے لیے بالوں میں ایلو ویرا لگائیں۔ نہار منہ شہد چاٹ لو، آپ کی عمر کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمہ کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ لمبے لمبے سانس لے لیا کرو، دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ چھاتی کی بلغم جان نہ چھوڑ رہی ہو، دودھ میں تیلوں کو بھون کر کھا لو، بلغم بند ہو جائے گی۔ اپنے گھر میں پینٹ سفید رنگ کا کرواؤ، مچھر بہت ہی کم آئیں گے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بنائے گا۔ لیموں کو سونے سے پہلے چاٹ لو، بدہضمی کی پرابلم نہیں ہوگی۔ سفید زیرہ تھوڑا سا منہ میں ڈال کر چبا لو، منہ میں چھالے نہیں بنیں گے۔ کھانے میں تھوڑی سی کلونجی استعمال کرنے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ جو افراد معدے کے مریض ہوں، وہ سحری کے وقت سبزی کا استعمال زیادہ کریں۔ دودھ کی بلائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نیند پوری کرنے سے سارا دن انسان فریش رہے گا۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور 1 سیب کھا لینے سے چہرے کی تازگی اور خوبصورتی بڑھتی ہے۔ گنے کا رس وزن گھٹانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کھٹی میٹھی چیزیں کھانے سے موڈ اچھا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہو، ایسے لوگ بیگن زیادہ استعمال کریں۔ پاؤں پر تیل لگا کر سو جاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ سیب کا جوس پیو، جگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ کمزور ہاضمے والے لوگوں کے لیے کیلا بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ رات کو 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سویا کرو، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ بند گوبھی کے پتے کھانے سے موٹاپا بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ ٹنڈے کی سبزی کھانے سے ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ میدے سے بنی ہوئی چیزیں اور تیز مرچ مسالے والی چیزیں مردانہ طاقت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت مضبوط اور صاف رہتے ہیں۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر سر میں ڈالیں، بالوں کی چمک دگنی ہو جاتی ہے۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے چہرہ دھو لیں، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ جو عورتیں چوڑیاں شوق سے پہنتی ہیں، وہ ذوقین پسند ہوتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو بننے سنورنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ کمزور بندے کو کلیجی کھلایا کرو۔ کھیرا کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے۔ اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا بہت ہی کم کھاؤ۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ دہی میں سفید سرکہ ملا کر چہرے پر مساج کریں، اس کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ ہفتے میں 2 بار کریں، چند دنوں میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جو روزانہ دہی کا استعمال کرتا ہے، وہ طاقتور رہتا ہے۔ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھو،
انگور کھا کر پانی ہرگز مت پئیں ورنہ ہیضہ ہو سکتا ہے۔ جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملٹھی کھا لو۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے۔ پاؤں پر موچ آ جائے تو برف سے ٹکور کریں۔ صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور منہ میں ڈال لینے سے معدہ 70 سال تک ٹھیک رہے گا۔ جامن استعمال کرنے سے معدے میں جمع ہونے والے بال گل سڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جسم ہلکا پھلکا رہے، زیادہ گوشت نہ چڑھے، تو وہ رات کا کھانا کم کر دے۔ جوڑوں کے درد کو روکنا ہے تو نیم کے پتوں کے تیل سے مالش کرو۔ وقت پر سونے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ مغرب کے وقت سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہے یا جن عورتوں کو لیکوریا کی پرابلم ہے، آپ روزانہ 10 بادام کھا لیں۔ آپ کو ان دونوں تکلیف سے نجات ملے گی۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ۔ انار کھانے سے رنگ لال سرخ ہو جاتا ہے۔ کھجور کھانے سے خون کی کمی چند دنوں میں پوری ہو جائے گی۔ فالسے کا جوس پینے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ ٹماٹر زیادہ کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جسمانی قوت میں اضافہ چاہتے ہو تو بکری کا دودھ پیا کریں۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگ بھی گورا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، بچوں کے قد میں اضافے کے لیے بچوں کو کسی بھی قسم کی دوائیاں استعمال نہ کروائیں، بلکہ بھرپور متوازن غذا استعمال کروائیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے سستی آ جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں شامل کر کے رات کو چہرے پر لگائیں۔ چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں۔ آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ رات کو انڈا کھانے سے معدہ خراب ہوگا۔ خواب میں سبزی دیکھنا بیماری سے شفا پائیں اور دکھوں سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ گردے کی پتھری سے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے تو گھر میں چاولوں کا استعمال کم کر دیں۔ انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں یا جوڑ وغیرہ کہیں بھی درد ہو تو یا گنیو پڑھتے رہیں، اس کا ورد کرتے رہیں، درد جاتا رہے گا۔ آئرن کی کمی کو دور کرنا چاہتی ہو تو پالک اور گوبھی کا استعمال کرو۔ غصہ نہ کرو کیونکہ غصہ جگر کو کمزور کر دیتا ہے۔ کھانا کھا کر فوری سونے والے بندے کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ جس کے چہرے پر جھریاں آ جائیں وہ چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے شامل کر کے چہرے پر لگائیں۔ 3 دن میں چہرہ صاف ہو جائے گا، جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ جس بندے کو کمزوری ہو جائے وہ ادویات استعمال کرنے سے قبل ورزش شروع کر دے، ہر قسم کی کمزوری سے نجات مل جائے گی۔ ادرک کا ٹکڑا استعمال کرنے سے گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں۔ بند گوبھی کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگا دو، خارش سے نجات مل جائے گی۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جو بندہ مسکراتا ہے اسے اعصابی تناؤ کی شدت کم ہو جاتی ہے، دل کے دباؤ میں کمی آتی ہے۔ ٹماٹر کا رس اور انار قدرتی طور پر ڈینگی کے خلاف بہترین کام کرتے ہیں۔ دانت زیادہ خطرناک نہیں ہوتے، خطرناک آنکھیں ہوتی ہیں۔ دانت صرف ہاتھ میں لی ہوئی چیز کھاتے ہیں، جبکہ نظر پورا کا پورا انسان، گھر اور خوشیاں سب کھا جاتی ہیں۔ جب اللہ پاک آپ کو کچھ عطا کرے تو کوشش کریں کہ لوگوں سے چھپا کر رکھیں۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پئیں، یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ سونے سے پہلے ادرک چبا لو، فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ پیاز کا چھلکا صحن میں لٹکا دینے سے مچھر نہیں آتے۔
جس گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ دل کی دھڑکن کو ہمیشہ متوازن رکھتا ہے۔ صبح کے وقت کھیرا کھا لو۔ ہونٹوں پر روزانہ بادام کا مساج کرنے سے خشکی ختم ہوتی ہے، ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ دھنیا ہیضہ اور ٹائفائڈ میں مفید ہے، جوڑوں کا درد اور بے خوابی کو دور کرتا ہے۔ نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں، دل ساری عمر تندرست رہے گا۔ دہی میں کشمش ڈال کر کھانے کے فائدے۔ 1 کپ دہی میں 3 کالی کشمش ڈالیں، اس کو رات بھر ڈھک کے رکھ دیں۔ صبح نہار منہ اس دہی کو کھا لیں اور کشمش چبا لیں۔ جن لوگوں کو پیٹ درد، قبض کی شکایت رہتی ہے اور ان کے لیے دہی سب سے زیادہ مفید ہے، کیونکہ دہی میں موجودہ پرو بایوٹک اجزاء پیٹ میں اضافی فاضل مادوں کے اخراج یقینی بناتے ہیں۔ 1 کپ دہی کو بلینڈر میں ڈالیں، اس میں 4 کالی کشمش ڈال کر بلینڈ کر لیں، ہلکا سا کالا نمک ڈال کر کھا لیں۔ وہ لوگ جن کا جسم کمزوری کی وجہ سے کانپتا ہو، ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح دہی اور کالی کشمش کا استعمال کریں۔ جسم طاقتور ہو جائے گا، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ کالی کشمش کے پاؤڈر کو لیموں کے رس میں اور دہی میں شامل کر دیں، اس کو صبح نہار منہ کھائیں، پیٹ میں موجودہ کیڑے نکل جائیں گے، آنتوں کے مسائل کنٹرول میں آ جائیں گے، سب سے بڑھ کر دوران خون بھی بہتر ہو جائے گا۔ 1 ہفتے تک روزانہ 3 کھجوریں کھانے کے فائدے۔ کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے، زیادہ انرجی ملتی ہے، نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، بواسیر سے نجات ملتی ہے، دل کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، گرتے ہوئے بالوں کے مسئلے سے نجات۔ اگر آپ کے بال بہت تیزی سے گرتے ہیں، دہی کھانے کی عادت بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائے گی، جس کی وجہ سے اس میں موجودہ پروٹین، وٹامن بی، فائبر اور وٹامن ڈی ہے۔ آپ ضروری پروٹین اپنے جسم کو نہیں دے رہے تو یہ آپ کے ناخنوں، بالوں کے ساتھ ساتھ دوسرے جسمانی اعضاء کو بھی کمزور کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ دہی کھانے کا معمول آپ کی پروٹین کی کمی کو پوری کرے گا، جس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی، بال بڑھنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ دہی سر پر لگانے سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ اس میں موجود لیکٹک ایسڈ سر کی جلد کو صاف رکھنے میں مددگار ہے، نیز بالوں کو کنڈیشنر کرنے میں مدد ملتی ہے، جبکہ بالوں کے گرنے کی روک تھام میں ہوتی ہے۔ 120 گرام کھجور لے لیں، گٹھلیاں نکال کر الگ کر لیں۔ کھجور کو 1 کلو دودھ میں ڈال کر پکائیں، اس میں 2 چمچ دہی مکس کریں اور کچھ گھنٹے تک چھوڑ دیں۔ جب یہ سارا مکسچر دہی بن جائے تو استعمال کریں۔ یہ مکسچر پیٹ کے امراض، قبض، آنتوں کے مسائل، تھکاوٹ اور جسمانی کمزوری کے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ طاقت کا خزانہ ہے۔ سب سے خاص بات یہ ہے، خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ نکلا ہوا پیٹ جلدی کم کرنے کے لیے کلونجی 50 گرام لیں۔ لیموں کا عرق حسب ضرورت لے کر کسی شیشے کی پیالی میں کلونجی رکھیں، اتنا عرق ڈالیں کہ کلونجی اس میں ڈوب جائے، پھر اس کو ڈانپ دیں۔ اس کی پاؤڈر کی شکل میں صفوف بنا کر نیلے رنگ کی بوتل میں محفوظ کر لیں، رات کو سوتے وقت کھائیں، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ اگر آپ زیادہ ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے چہل قدمی لازمی کریں، تاکہ بدن میں دوران خون رہے اور ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن کی بیماری کا سامنا نہ ہو۔ چہرے سے چھائیاں اور جھریاں غائب کرنے کا بہترین نسخہ۔ بھینس کے دودھ کی ملائی میں چند قطرے لیموں کا رس نچوڑ لو، اس کو چہرے پر لگاؤ، چہرے کے داغ دھبے اور چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ چاولوں کو ابالنے کے بعد اس میں 1 چمچ گھی ڈالنے سے چاول الگ الگ ہو جائیں گے، اور چاولوں میں مناسب مقدار میں لیموں کا رس ڈالنے سے چاول بہتر ذائقہ اور سفید ہو جاتے ہیں۔ 5 عدد بادام کی گریاں بھگو کر چھیلیں، اس میں 7 عدد چھوٹی الائچیاں اور ذائقے دار مصری ملا کر پیس لیں۔ 1 گلاس پانی میں گھول کر صبح یا شام پئیں، پیشاب کی جلن میں افاقہ ہوگا۔ جوڑوں کے درد اور ہائی بلڈ پریشر کا انمول نسخہ
1 چمچ سونف، 1 چمچ ادرک دیسی تقریباً 20 یا 10 گرام، سبز الائچی تقریباً 6 سے 8 گرام، پودینے کے پتے 15 سے 20 عدد۔ تمام اجزاء کو 8 گلاس پانی میں ہلکی آنچ پر اتنا ابالیں کہ پانی تقریباً 6 گلاس رہ جائیں۔ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ صبح، دوپہر اور رات کھانے کے بعد 1 چمچ تقریباً 2 ماہ تک استعمال کریں۔ 1 ماہ تک آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ سلور کے برتن میں ہرگز نہ ابالیں، برتن اسٹیل کا استعمال کریں۔ جن لوگوں کے پاؤں شوگر کی وجہ سے زخمی ہو جائیں وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور اپنے پیارے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔